بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں عاقب کی کہانی۔ قرآن کریم کی سورہ کے اندر اللہ پاک یہ واضح طور پر فرماتے ہیں کہ ہم نے ہر قوم کے اندر نبی اور ڈر سنانے والا بھیجا۔ پھر حدیث مبارکہ سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ پوری دنیا کی ہر ایک قوم اور ہر ایک جگہ پر انسانیت جہاں پر آباد تھی 1,24,000 کم و بیش پیغمبر بھیجے گئے، لیکن قرآن مجید میں ذکر صرف اور صرف 25 پیغمبروں کا ہے، کیونکہ اگر ان سب کے نام زندگی اور قوموں کے حالات بیان ہوتے تو یہ قرآن کریم ہدایت اور عبرت کی کتاب کی بجائے تاریخ کی کتاب زیادہ معلوم ہوتی، اس لیے ان کا ذکر کرنا ضروری نہیں تھا۔ مگر آج ہندو مذاہب کے ماننے والے لوگوں کے یہ دعوے یعنی ہندو مذہب مسلمانوں کی تاریخ سے بھی ہزاروں سال پرانا ہے، اور نہ ہی ہندوستان کی سرزمین پر کوئی نبی بھیجا گیا۔ ان کے پاس بھی قرآن کریم کی طرح بھگوان سے بھیجی ہوئی کتابیں وداس کی صورت میں موجود ہیں، جس میں کسی بھی پیغمبر کا کوئی ذکر نہیں، جبکہ سورۃ الانبیاء آیت 107 کے اندر اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے یعنی قیامت تک کے انسانوں کے لیے ہدایت بنا کر بھیجا، جس کا مطلب ہے کہ اس میں ہندوستان کی سرزمین بھی شامل ہے۔ تو پھر ہندو مذاہب کے ماننے والے اس کا انکار کیوں کرتے ہیں؟ اگر اس سرزمین پر کوئی نبی واقعی نہیں بھیجا گیا تو پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر ان کی کتابوں کے اندر کیسے موجود ہے؟ نوح علیہ السلام اور ان کی کشتی کا ذکر کیسے بیان کیا گیا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی واپسی کا ذکر کیسے بیان ہوا کہ اللہ پاک کی عبادت کا کیوں کہا گیا؟ اگر یہ واقعی اس قوم کے اندر ہدایت کے لیے آنے والے کسی نبی کی تعلیمات ہیں جنہیں وقت کے ساتھ ساتھ بگاڑ دیا گیا، تو وہ کون سے پیغمبر ہیں؟ یعنی سوال یہ ہے کہ یہ ہندو کس نبی کی امت سے ہیں؟ ان سوالوں کا جواب تاریخ سے تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور ایسے حقائق جانتے ہیں جو تمام ہندو پنڈت، اسکالرز اور تاریخ دان آج تک دنیا سے چھپاتے ہیں۔ ہندو مذاہب کے ماننے والوں کا یہ دعویٰ ہے کہ یہ دنیا کا سب سے قدیم ترین مذہب ہے، جب اسلام یا مسلمان لفظ کا وجود تک موجود نہیں تھا، جو کہ صحیح بھی ہے کیونکہ کفر اور شرک کی ابتدا اسی دن سے ہو گئی تھی جب حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے قابیل نے حابیل کو قتل کیا اور ان سے الگ ہو کر کفر اور شرک کے اندر مبتلا ہو گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم بھی بت پرستی، موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے بھی ایک وقت پر سونے کے بچھڑے کی عبادت شروع کر دی، یہاں تک کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعلان نبوت سے قبل کیا کعبہ کے اندر 360 بت موجود تھے۔ فتح مکہ کے وقت صحابہ کرام نے توڑ کر ٹکڑے کر دیا، جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ بت پرستی تو دنیا کے پہلے انسان حضرت آدم علیہ السلام کی ایک نافرمان اولاد کے وقت سے آج تک موجود ہے، مگر اس کا تعلق کسی مذہب سے نہیں بلکہ گمراہی سے ہے جو کہ شیطان سے کرواتا رہا۔ مگر جہاں تک ہندوستان کی سرزمین کا تعلق ہے تو یہاں پر بھیجے گئے ہیں جن کی کچھ تعلیمات تو آج بھی صحیح حالت کے اندر موجود ہیں، مگر زیادہ تر کو تو بگاڑ کر اسی کی وجہ سے بت پرستی اور گمراہی شروع ہو چکی ہے۔ کیونکہ ان کتابوں میں آج بھی خدا کی عبادت کا حکم دیا گیا ہے، یہ بتایا گیا ہے کہ خدا کا کوئی شریک نہیں، وہ ایک ہے، اس کی کوئی اولاد نہیں، مگر پھر بھی اس کی کئی مورتیاں بنا کر اور اس کے شریک خدا بنا کر ان کی پوجا ہوتی ہے، اور اب تک ہندو مذاہب کے اندر چھوٹے بڑے تقریباً کئی ملین خدا بنائے جا چکے ہیں۔ ہندو اسکالرز کا یہ دعویٰ ہے کہ اسلام کی شروعات 1400 اس سے بھی پہلے دنیا کا پرانا ترین مذہب ہے، اس لیے اسلام کا ہندوستان کی سرزمین سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ لیکن یہ کم عقل اس بات کو نہیں جانتے کہ دنیا کا پہلا پیغمبر ہی ہندوستان کی سرزمین پر اتارا گیا تھا۔ جی ہاں، حضرت آدم علیہ السلام کو دنیا میں اس وقت ہندوستان کی سرزمین سری لنکا کے ایک پہاڑی پر اتارا گیا تھا، جہاں پر آج بھی ان کے قدم کا نشان موجود ہے، یعنی سرزمین پر پہلا ہی قدم ایک مسلمان اور پیغمبر نے رکھا، جس کا مطلب ہے اسلام کی ابتدا عرب سے نہیں بلکہ ہندوستان سے ہوئی، کیونکہ مسلمان مطلب ہی اپنی خواہشوں کو رب کے حوالے کر دینا۔
عرب کی زبان جس کا سنسکرت میں مطلب ہے کہ پہلا شروعاتی اوریجنل، اس لیے آدمی کا مطلب ہے آدم علیہ السلام کی اولاد، جنہیں قدیم سنسکرت کی کتابوں کے اندر کہہ کر پکارا گیا ہے۔ اور اگر ہندو کسی طرح سے ان کے وجود سے انکار کرنے کی کوشش کرے تو ایسا بالکل ناممکن ہے، کیونکہ ان کی مقدس کتاب رگ وید اور آدم علیہ السلام کی تخلیق، فرشتوں کا انہیں سجدہ کرنا، آدم علیہ السلام سے حضرت حوا کی تخلیق، شیطان کا ان دونوں بہکا کر جنت سے نکالنا اور پھر زمین پر اتارنے کا ذکر واضح طور پر موجود ہے۔ روش پرانا چیپٹر 14:7 کے اندر یہ تمام واقعات بیان ہیں، بلکہ ایسے ہی جیسے قرآن پاک کی سورہ البقرہ میں اور انجیل مقدسہ میں بھی متصوبہ پرانا کے اندر لکھا ہے کہ خدا نے آدم علیہ السلام کے جسم کو دو حصوں میں تقسیم کیا، ایک کو سمبو منو یعنی آدم اور دوسری کو فیمیل یعنی شتروپکا بنایا، جنہیں مسلمان حضرت بی بی حوا کے نام سے جانتے ہیں، جس کا مطلب اگر ان تینوں کو دنیا کے سب سے بڑے مذاہب کے اندر ایک جیسی چیزیں موجود ہیں تو ان کا سورس بھی ایک ہی ہونا چاہیے، یعنی ایک خدا۔ سری لنکا کی سرزمین سے ہندوستان کی سرزمین کو جوڑنے کے لیے قدیم ترین قدرتی برج آج بھی ہزاروں سالوں سے پانی کے درمیان موجود ہے، جس کا بننا کوئی اتفاق ہے کہ اس ہندو سرزمین پر کس پیغمبر کو بھیجا گیا ہوگا، کہ اس بارے میں ہمیں تاریخ میں وہ شواہد یا ثبوت ملتے ہیں، جس سے پہلی بات کہ ہندو نام کا کوئی مذہب تاریخ کے اندر کہیں موجود ہی نہیں ہے، اور نہ ہی ہندو مذہبی کتابوں میں، اور نہ ہی کوئی آسمانی کتاب مثلاً تورات، زبور، انجیل کے اندر اس کا کوئی ذکر موجود ہے، بلکہ دریائے سندھ کے پاس رہنے والے سندھو ندی کے قریب رہنے والے لوگ اپنے علاقے کی نسبت کی وجہ سے نام کو بگاڑ کر ہندو کہلائے جانے لگے، جبکہ اصل میں ان کا یہ مذہب سنسکرت کی زبان کے اندر ہندو نام سے نہیں بلکہ سناتن دھرم کے نام سے تاریخ میں موجود ہے، جس کا عربی میں مطلب ہے مذہب پر قائم رہنے والا۔ روم کے اندر بھی موجود ہے، جہاں ہر اسلام کو ہمیشہ باقی رہنے والا دین کہا گیا ہے، یعنی سناتن دھرم کا مطلب بھی مذہب اسلامی ہے۔ تاریخ کے حوالوں اور مضبوط دلائل سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ شواہد کسی اور پیغمبر پر نہیں بلکہ آدم علیہ السلام یعنی حضرت نوح علیہ السلام پر اتارے گئے، جس میں انہیں مہانوا کہا گیا ہے۔ وہ بدھوں میں پیغمبر اور عظیم شخصیات کے لیے منو کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، لہٰذا نوح علیہ السلام کو بڑے سیلاب والا منو کہہ کر بیان کیا گیا، اور ان کی کشتی سے لے کر سیلاب تک کا تمام واقعہ تفصیل سے موجود ہے، جیسے کہ قرآن کریم کے سورہ ہود میں بیان ہوا ہے کہ ویدوں میں لکھا گیا ہے کہ جب بڑے سیلاب کے بعد دنیا پھر سے آباد ہو گئی تو میں ان بدھوں کو نافذ کروں گا، اور ہوش پرانا چیپٹر 14:7 کے اندر نوح علیہ السلام کے طوفان کے بارے میں بیان کیا گیا، اور یہ بھی کہ اس منو کو خدا نے کشتی بنا کر اس کے اندر جانوروں کو سوار کرنے کا حکم دیا، اور منو کو خدا نے کشتی بنا کر اس کے اندر جانوروں کو سوار کرنے کا حکم دیا، جس کے بعد ایک عظیم طوفان آیا جس نے بھارت ورلڈ یعنی ہندوستان سرزمین کے زندگی کو ختم کر دیا۔ لفظ نو سنسکرت زبان کے اندر بھی موجود ہے، جس کا مطلب ہے بوٹ یعنی کشتی والا، مطلب جو کہ عربک زبان کے اندر ہے۔ اس دوران یہ ویداس فیوچر کے بارے میں بیان کر رہی ہے کہ کیسے ایک بڑا طوفان آنے والا ہے، اور کیسے ایک بار پھر سے انسانیت کی شروعات۔ آغاز میں نوح علیہ السلام کو کل 74 جگہ پر نام کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ فرانس کے ایک رائٹر A.J. ڈیوائس نے ہندو مذاہب اور روایت کو 40 سال تک پڑھا اور بتایا کہ طوفان نوح کے بعد ہندوستان کی سرزمین ایک سرا کی طرح تھی جسے آباد کیا گیا، اور خود ویداس بھی بار بار نوح علیہ السلام کو ہی مخاطب کر کے ان کے واقعات بیان کر رہی ہے، جس کا مطلب ہے کہ ہندوستان کی سرزمین اور نوح علیہ السلام کے درمیان ایک تعلق موجود ہے، اور طوفان نوح کے بعد جن ویداس کو نافذ کرنے کا بیان کیا گیا تھا وہ حضرت نوح علیہ السلام کی تعلیمات تھی، جو اس طوفان کے بعد اس ہندو سرزمین پر ان کے ایک بیٹے کی نسبت سے آگے پھیلنا شروع ہوئی۔
جس کے بعد اس قوم نے گمراہ ہو کر بت پرستی کرنی شروع کر دی، کیونکہ تاریخ کے حوالے سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نوح علیہ السلام کی قوم کے جیسے دیوی دیوتاؤں کی پوجا کرنے کا تصور دنیا میں کہیں اور موجود نہیں تھا۔ قرآن کریم میں نوح علیہ السلام کی قوم میں کہیں اور موجود نہیں تھا۔ قوم کو سابق کہا گیا ہے، جو کہ عراق کی سرزمین کو کہتے ہیں، جہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام تمام نبیوں کی تعلیمات کو یا تو بدل دیا یا پھر فرشتوں کی بھی پوجا کرتے تھے۔ اس لیے خدا کے ساتھ سے ان لوگوں نے فرشتوں کی مورتیاں بنا کر انہیں بھی خدا کا درجہ دینا شروع کر دیا، بلکہ ایسے ہی مورتیاں بنا کر انہیں بھی بلکہ ایسے ہی جیسے ہر بڑے کام پر اللہ تعالیٰ نے فرشتے مقرر کیے تھے، وہ اپنے ہر بڑے کام کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے پابند ہے، اور اسی طرح ان لوگوں نے ہر کام کروانے کے لیے ایک الگ اور پر دیکھ کر بھی ہندو قوم اس کا انکار آخر کیوں کرتی ہے، کیوں نہیں مانتی کہ اللہ تعالیٰ کے وعدے کے مطابق ان کی قوم کے اندر بھی اللہ کا پیغام اتارا گیا، انہیں بھی ڈر سنایا گیا۔ یہ بات سمجھنے کے لیے آپ کو صحیح بخاری کی ایک حدیث مبارکہ میں بیان کرتی ہوں، جو کہ ابو سعید سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن حضرت نوح علیہ السلام سے یہ سوال کریں گے کہ کیا آپ نے اپنی قوم تک میرا پیغام پہنچا دیا تھا؟ حضرت نوح علیہ السلام کہیں گے کہ بے شک میرے مالک۔ جس کے بعد نوح علیہ السلام کی قوم سے پوچھا گیا کہ کیا نور ہے، میرا حکم تم تک پہنچا دیا گیا؟ یہ لوگ انکار کریں گے کہ نہیں، ہمارے پاس کوئی بھی ڈر سنانے والا نہیں آیا، ہمیں آپ کا کوئی پیغام نہیں ملا۔ اللہ تعالیٰ حضرت نوح علیہ السلام سے فرمائیں گے کہ آپ کا گواہ کون ہے؟ وہ فرمائیں گے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی امت۔ پھر تمام لوگوں کو پیش کیا جائے گا اور تم لوگ گواہی دینا کہ حضرت نوح علیہ السلام اپنا پیغام یا اللہ کا حکم پہنچا دیا تھا۔ جس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورہ بقرہ کی آیت 143 پڑھی، اور اسی طرح سے ہم نے تمہیں امت وسط بنایا، یعنی درمیانی امت بنا دیا، تاکہ تم لوگوں پر گواہ رہو اور رسول تم پر گواہ رہے، جس سے یہ ثابت ہوا کہ یہ ہندو قوم کبھی بھی اپنے نبی نوح علیہ السلام کی تعلیمات یا کسی اور پیغمبر کو تسلیم نہیں کریں گے، اور ہندوستان کی سرزمین کا اصل مذہب اسلام ہی تھا، جو کہ بگاڑ کی وجہ سے اپنی اصل شکل کو کھو چکا ہے۔ آج یہ ہماری ذمہ داری تھی کہ ہم ان لوگوں تک اللہ کا پیغام صحیح حالت کے اندر پہنچائیں، کیونکہ ہمارے رسول کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا اور ڈر سنانے والا بنا کر بھیجا۔ اب قیامت تک کیونکہ کسی رسول یا پیغمبر نے نہیں آنا، اس لیے اب یہ کام امت مسلمہ کی ذمہ داری ہے، جن سے قیامت کے روز اس بارے میں سوال کیا جائے گا۔ ڈاکٹر ذاکر نائک اور احمد دیدار جیسے لوگوں نے موجودہ دور کے اندر اس کی بہت کوشش کی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب